وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقل اور کہہ دیں حق یہ حق ہے من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے من شاء پس جو کوئی چاہے فلیؤمن ایمان لائے ومن شاء اور جو کوئی چاہے فلیکفر سو کفر کرے نہ مانے انکار کر دے. انا اعتدنا بے شک تیار کی ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے نارن آگ احاطہ گھیر لیں گی بہم ان کو سرادقها قناتیں اس کی وَإِنْ اور اگر یستغیثوا فریاد کریں گے یغاثوا ان کی فریاد رسی کی جائے گی بماء پانی سے کالمہل پیپ یا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند یشوی بھون ڈالے گا وجوہ منہوں کو بئسا برا ہے شراب پینا یا مشروب وساءت اور بری ہے مرتفقا آرام گاہ. ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک انا یقیناً ہم لا نہیں ندیو ضائع کرتے اجرا ثواب یا اجر من اس کا جو احسن نیک کرے عملا عمل اولئک ایسے ہی لوگ لہم ان کے لیے جنات باغ ہیں عدن ہمیشہ رہنے کے تجری بہتی ہیں من تحتہم نیچے ان کے انہارو نہریں یحلون پہنائے جائیں گے فیہا ان میں من اساور کنگن من ذہب سونے کے ویلبسون اور وہ پہنیں گے ثیابن کپڑے خضرن سبز رنگ کے من سندسن باریک دیبا یا ریشم کے و استبرقن اور دبیز ریشم کے متکئین تکیے لگائے ہوئے فیہا ان میں الارائک
تختوں پر، نعمہ اچھا، ثواب بدلہ و حسنت اور خوب ہے، مرتفقہ آرام گاہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سورہ کہف کا جو تیسرا پارٹ ہے، جو خطبہ ہے جس میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑی آیات کی تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں پڑھ کر سنائیے اس کتاب کو، اور اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، اور آپ صبر سے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نظر اس دنیا کی زینت اور آرائش کی طرف نہ اٹھے، اور غافل لوگوں کی بات آپ ہرگز بھی نہ مانیے۔ یہ ہدایات دی گئی تھیں۔ اب آج کی جو ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دو کہ لوگوں، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ یہ وہ آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چوائس دی ہے کہ وہ چاہیں تو وہ حق کو اختیار کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے اس کو اختیار کریں، یا پھر وہ کفر کے رویے پر قائم رہیں۔ اور پھر ان کی سزا بتا دی گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ کافرانہ رویے پر قائم رہے۔ جو ہم نے اصحاب کہف کے واقعات پڑھے تھے دوسرے حصے میں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح سے اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی، بے لاگ فیصلہ کیا حق کے ساتھ رہنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اور پھر کسی طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے انہوں نے کسی طرح سے بھی مصالحت پر آمادہ نہیں ہوئے یا کوئی مصالحت نہیں کی، بلکہ انہوں نے پورے عزم کی ہمت اور حوصلے اور جرت کے ساتھ میں کہا کہ ہم اس کے سوا کسی بھی دوسرے کو اپنا معبود نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی ہی بیجا بات کریں گے۔ اور کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سر سامان کے ایک غار میں جا کر رہنا پسند کر لیا، اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حق سے بال برابر بھی وہ ہٹ کر اپنی قوم سے کسی بات پر مصالحت کر لیں۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی اس بات کی کہ اگر خدا نخواستہ ہماری قوم نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر ہمیں وہ اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور اگر اس طرح سے ہوا تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور اصل میں تو مخاطب جو ہیں وہ اسلام کے دشمن اور مشرکین ہیں اور منکرین ہیں، کن لوگوں سے کسی بات پر بھی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اسے بغیر کسی کمی بیشی کے بے کم و کاست ان کے سامنے پیش کر دو، اور مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں مانتے ہیں تو خود وہ اپنا برا انجام دیکھیں گے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور جنہوں نے مان لیا وہ خواہ کم سن نوجوان ہوں یا پھر بے زر اور بے مال کے فقیر مسکین، یا غلام ہوں، مزدور ہوں، بہرحال وہی اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت قیمتی ہیں اور انہی کو عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیس یہاں کچھ بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں اللہ سے غافل اور اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی اللہ پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی۔ وہ سب اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ وہ ظالم بادشاہ ختم ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ باقی رہے، اور ابھی ان کا تذکرہ قیامت تک بھی اس کتاب میں باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، جو چوائس دی ہے
کہ وہ چاہے تو حق بات کو مانے اور چاہے تو اسے رد کر دے، انکار کر دے، نہ مانے۔ اور یہاں پر ظالم جو ہے حق کو قبول نہ کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے سرادق، سرادق ایسی چیز جو کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لے، خواہ وہ چہار دیواری ہو یا شامیانے یا پھر قناتیں۔ تو جہنم کی آگ اس طرح سے گھیر لے گی کہ جیسے کوئی چار دیواری ہو۔ اور یہاں پر دنیا میں دیکھیں کہ انسان حدیں کراس کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کسی طرح سے بھی مان کر نہیں دے رہا، تو دنیا میں مگر وہ پکڑا نہیں گیا تو کیا آخرت میں بھی نہیں پکڑا جائے گا؟ وہاں پکڑا جائے گا، اور ایسے پکڑا جائے گا کہ آگ اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لے گی، بچ کر کے نکل کر بھی کہیں نہیں بھاگ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا وہ۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو جتنا بھاگ رہا ہوتا ہے انسان اتنا ہی اور زیادہ اس کو آگ اور اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جاتی ہے، تو وہاں سے تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو بھاگ ہی نہیں سکے گا، اسی آگ میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ اور آگ جب انہیں گھیر لے گی تو پھر وہ فریاد کریں گے وہاں پر، یستغیثو جو جائیں یہاں پر فریاد کریں گے، ان کی دادرسی نہیں کی جائے گی۔ جب وہ فریاد کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں دیں گے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ جو ان کو پانی ملے گا اس سخت پیاس، شدت کی پیاس میں، بمائن کالمہل، ایسا پانی ہوگا۔ محل کے کئی معنی کیے گئے ہیں، پہلا معنی اس کا یہ ہے تیل کی تلچھٹ، اور بعض نے اس کو لاوا کہا ہے، اور پھر اس کا ایک اور جو معنی کیا گیا ہے پگھلی ہوئی دھاتیں جیسے تانبا وغیرہ، چاندی، سونا، تانبا، لوہا۔ اور ایک اور جو اس کا معنی کیا گیا ہے چوتھا معنی کہ اس کو مردے کے جسم سے بہنے والا لہو اور پیپ، یعنی پیپ اور لہو کے معنی میں بھی اس کو کہا گیا ہے، تو یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ بتائیں کس انسان میں اتنا دل گردہ ہے کہ یہ جو ہے تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے، چپکنے والا جو گندا تیل نیچے بچ جاتا ہے، وہ پی سکے، یا پھر چاندی، سونا، تانبا، لوہا، یہ دھاتیں جو ہیں اسے پگھلا کے دی جائیں وہ اس کو پی سکے، یا پھر جو مردے کے جسم سے نکلا ہوا پانی ہے وہ اس کو دیا جائے وہ پی سکے۔ تو کیا انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھے کھانا اور پینا یہ سب مجھے وہاں دیا جائے گا تو یہ میں کس طریقے سے برداشت کر سکوں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اس کھانے سے، اس پانی کے پینے سے اس کا کیا حال بنے گا، کہ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اور جیسا بھی ہم دیکھیں پانی جب پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ایک دم سکون سا ہو جاتا ہے، تو جیسا پانی انسان پیتا ہے اس کا اثر فوراً اس کے چہرے پر آتا ہے، گرم یا ٹھنڈا۔ تو جب جہنم میں جو محل پئیں گے تو صرف زبان کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ پیتے ہی اس کی تاثیر ان کے چہروں پر آئے گی اور چہروں تک کو بھون ڈالے گی، یعنی ان کے اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ ان کے چہروں کی کھالیں پلٹ جائیں گی، اتنا گرم پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو پینے کی چیز بھی بدترین اور رہنے کی جگہ بھی بدترین۔ اب انسان سوچے کہ بہترین چاہیے یا بدترین چاہیے۔ دنیا میں تو بہترین کی تلاش میں کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی تک کرے جا رہا ہے کہ بس مل جائے، حرام کا ہو حلال کا ہو کیسا بھی ہو، بس آرام اور کمفرٹ اپنا تلاش کرتا ہے دنیا میں۔ تو کیا آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کا کمفرٹ نہیں دیکھنا، وہاں کا آرام نہیں دیکھنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نافرمانوں کے لیے کیا انجام ہوگا، جو نافرمانی دنیا میں کر رہے ہیں ان کا پھر کیا انجام ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرتفقہ جو فرمایا ہے، تو رفق کہتے ہیں یا مرفق، کوہنی یا جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، نرم چیز، کوئی ایسی چیز جس سے انسان ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، کوہنی ٹیک کر۔ اور یہ آرام کی ایک جو شکل ہوتی ہے کہ انسان آرام سے سکون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، تو اس کا مرفق جو ہوگا، اس کی آرام کی جگہ جو ہوگی وہ بدترین ہوگی، بری ہوگی، اور نہ مشروب بھی بہت برا، پینے کی چیز بھی بہت بری، اور ٹھہرنے کی جگہ جو ہے، آرام کی جگہ بھی بہت بری۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزِ الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا
انجام بتایا گیا ہے. پہلے ان لوگوں کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا، اب یہاں پر نیک عمل کرنے والے اور ایمان والوں کا انجام بتایا گیا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ایمان کی بات کی ہے قرآن کریم میں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ فوراً عمل صالح کی بھی بات ہوتی ہے، اچھے کاموں کی بات ہوتی ہے. یعنی خالی انسان کا ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہیں، نیک عمل ضروری ہیں. خالی ایمان پھر اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ عمل صالح شرط ہیں یعنی. اور خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ پھر ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور یہاں پر دوسرے گروہ کی بات ہے، فرمانبرداروں کی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں بھی جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں پھر فوراً جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو برے لوگوں کا، برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں. پھر اس جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور پھر ان کو جنت کے بارے میں بتایا گیا اگلی آیت میں کہ ان کو وہاں پر کیا ملے گا. اور کیونکہ جب انہوں نے نیک عمل کیا، دنیا میں ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو پھر ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. عمل صالح کون سے ہوتے ہیں یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ تمام عمل صالح وہ ہوں گے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. وہ عمل صالح نہیں ہو سکتے جو کہ سنت کے مطابق نہ ہوں. یہ ہمیں ضرور اس بات میں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی عمل صالح ہوں گے، اور جو آپ نے نہیں بتائے وہ چاہے کتنے بھی پوری دنیا مل کر بھی وہ نیک کام کر رہی ہو، وہ والا نیک کام شمار نہیں ہوگا، اور وہ عمل صالح ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کیا. پھر فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک منظر بتایا کہ انسان جو ہے عیش اور آرام کی جو چیزیں، گھر، خوبصورتی، تمام جو چیزیں چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب یہاں پر لباس کے حوالے سے بھی اور مجلس کے حوالے سے بھی اور منظر کے حوالے سے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں. انسان کی عموماً جو تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اچھا سا گھر ہو، خوبصورت ہو، اس میں باغ ہو ایک، اور پھر اس میں پانی کا بھی انتظام ہو، یعنی اس میں ایک پونڈ وغیرہ یا نہر یا کوئی ایسا پانی کا بھی انتظام ہو، اور لباس بھی بہت خوبصورت ہوں، اچھے زیورات اور تمام چیزیں. اللہ تعالیٰ انسان کو جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پسندیدہ چیزوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ کون لوگ ہوں گے ان کو جو انعامات ملیں گے؟ یہ لوگ احسن عمل کرنے والے ہوں گے اور انہیں جنتوں میں یہ سب کچھ سامان حاصل ہوگا اور بہترین آرام گاہیں ہوں گی ان کی. اور مگر یہ سب کچھ کیا ایسی فری میں مل جائے گا بغیر قربانی کیے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیے ہوئے، بغیر اپنے نفس کو تھکائے ہوئے یا لگائے ہوئے؟ ایسے نہیں ملے گا، یہ سب کچھ فری میں نہیں ملے گا. دنیا میں اگر ہم کتنا بھی کسی کے پاس جا کر کہیں، روئیں دھوئیں، کچھ بھی کریں کہ ہمیں گھر دے دو، کوئی دے دیتا ہے؟ اور یہ تو جنت ہمیشہ کا گھر، کتنی خوبصورت، کیسی آرائش، کیا کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ انسان اس میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ ان جنتوں کا وارث بنا دے گا. وہاں سے نہ خود انسان کا نکلنے کا دل چاہے گا، نہ وہاں سے کوئی کسی کو نکالے گا. دنیا میں تو آنکھ بند ہوتی ہے ادھر اور ادھر چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کو چلی جاتی ہیں، وہ سامان سب بڑھ جاتا ہے. مگر یہ ایسی چیزیں ہوں گی وہاں نہ موت آئے گی، نہ وہاں پر کسی کو کوئی ٹرانسفر ہوگا، بلکہ جو چیز جس کو مل گئی وہ پھر اسی کی ہوگی. وہاں سے انسان نکالا بھی نہیں جائے گا، نہ وہاں سے خود اس کا جانے کا دل جائے گا. اور اتنی خوبصورتی، ایسا حسن اور اتنا زیادہ جنت کا کیا سامان ہوگا کہ بس انسان وہاں جا کر پتہ چلے گا اس کو کہ کیسی چیزیں ہیں. دنیا کی چیزیں تو حقیر لگیں گی بالکل، کچھ بھی اس کو کہے گا کہ ان حقیر چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا دنیا میں. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پھر ان کو لباس بھی ریشمین پہنائے جائیں گے. دنیا میں مردوں کے لیے
سونا اور ریشم منع کیا گیا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سونے کے کنگن بھی ہوں گے اور ان کے لباس بھی ریشمین ہوں گے. اور ریشم کے بھی دو یہاں پر قسموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سندس اور استبرق. اس کے دو معنی بتائے گئے کہ باریک دیبا جس کو بولا جاتا ہے وہ ریشم ہوگا، اور دبیز موٹا ریشم ہوگا. یعنی کتنی طریقے کی چیزیں ہوں گی وہاں پر. اور پھر اس میں جو یہاں پر جو زیورات کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ اس لیے بھی بتایا گیا کہ قدیم جو زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن وغیرہ تاج سب چیزیں پہنا کرتے تھے، تو اہل جنت کو وہاں پر وہ تمام چیزیں ملیں گی جو، اور وہ شاہانہ لباس ملیں گے. اور پھر ایک کافر اور فاسق اور فاجر جو بادشاہ ہوگا اللہ کا نافرمان، تو وہ تو وہاں ذلیل و خوار ہوگا، وہ تو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک مومن اور صالح مزدور جو ہوگا، غریب فقیر مسکین اور غلام، وہ وہاں پر بادشاہوں کی سی شان سے ہوگا، اور اس کو وہاں پر یہ تمام چیزیں دی جائیں گی. اور پھر یہاں پر ارائک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اریکا کہتے ہیں تخت کو، تو وہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ اریکا اس تخت کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر شیڈ ہوتا ہے ڈلا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر ایسی ان جنتوں میں ایسے بیٹھنے کے جو مجلسوں کے انتظام ہوں گے، تخت ہوں گے وہاں پر، اور ان کے اوپر جیسے کہ تخت شاہی پہلے ہوتے تھے کہ اس میں وہ ایک چھتری سی لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ ایسے تختوں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے. کیا شان ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہاں پر کہ نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے، کیا خوب صلہ ہے. تو بدلہ جو ہے، ثواب کہتے ہیں پلٹنے کو، تو بدلہ جو ہے جو دیا جاتا ہے وہ پلٹایا جاتا ہے. ہم نے نیک کام کیا، اب اس کا جو بدلہ دیا جائے گا، اس کا جو اجر دیا جائے گا، وہ ایک طریقے سے پلٹایا جائے گا. تو اور ثواب دوہرا کرنے کو پلٹانے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ وہ پلٹایا جائے گا بدلہ، ان کو دیا جائے گا. جو دنیا میں انہوں نے کیا تو وہ یہاں پر پھر ان کو اس کا اچھا اجر دیا جائے گا. تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی محنت، کوشش، قربانی، کوئی اپنا آرام، راحت قربان کرنا، یا پھر وقت لگانا، یا پھر اپنی نیند کی قربانی دینا، جو بھی ہم کچھ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، تھوڑا سا بھی محنت کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، جو بھی ہم ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں واپس لوٹائیں گے، واپس ہمیں دیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ لگایا ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں، تو پھر کیا واپس پلٹایا جائے گا، کیا دیا جائے گا. تو پھر ہمیں لگانا ضروری ہے تاکہ پھر ہمیں واپس پلٹایا جائے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے شروع صورت میں ہی پڑھا تھا، جو پہلے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ اس زمین پر جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رونق بنایا ہے، زمین کی رونق بنایا ہے. اور ہم اس کو، ہم انسانوں کو جو یہاں پر بھیجا ہے ان کو آزما کر دیکھیں گے کہ اس میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے ہم ان کا عمل ضائع نہیں کریں گے. اور آخرت میں ہمیں کیا اور کون سا مقام چاہیے اس کے بارے میں تو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کوئی فکر ہی نہیں کرتے ہیں. تو جب کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں، تو پھر وہاں کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، تو پھر وہاں پر کون سے مقام کی توقع رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہاں اگر دیکھیں تو دو مقام بتائے گئے ہیں، ایک بہترین ہے اور ایک بدترین ہے. ہم جو ہیں بغیر قربانی کیے ہوئے، بغیر کچھ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے جنت الفردوس چاہتے ہیں، بہترین والا مقام چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہر طرح کے غلط کام کر لیں، نافرمانی کریں، اللہ کی احکامات کو نہ مانیں، فراڈ کریں اور پھر غلط کام کریں اور پھر جنت میں پہنچ جائیں. کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کبھی ہم نے کسی فیل ہونے والے کو یا پھر پیچھے رہ جانے والے کو یا پھر کسی کلاس یا کسی ادارے میں اپنی منمانی یا نافرمانی کرنے والے کو وہاں کے اصول یا ضوابط جو ہیں، قاعدے ہیں، تو ٹرم یا کنڈیشن نہیں ماننے والے کو کبھی بھی انعام ملتے ہوئے دیکھا ہے دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو نکال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام نافرمانیوں کے بعد میں جنت میں بھیج دے،
یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہمیں بار بار بارہا قرآن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد میں ملے گا جنت کا، دوزخ کا تذکرہ اور عمل صالح کا تذکرہ، اللہ کے فرمانبرداروں کا اور شکر گزاروں کا اور نافرمانوں کا طریقہ. اللہ نے کھول کھول کر واضح طور پر سب ہمارے سامنے رکھ دیا ہے ہر تھوڑی دور پہ. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں کون سا مقام چاہیے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر اگر فرمانبرداری کی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ مقام عطا فرمائیں گے. اور نافرمانی کی زندگی گزاری، منمانی کی، اپنی مرضی کرتے رہے اور پھر وہی جیسے چاہو ویسے جیو وہ کرتے رہے تو پھر وہاں پر کوئی بھی مقام ملنے والا نہیں، چاہے ہم خود کو اپنے آپ کو کتنے بھی دنیا میں دھوکے دیتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل صاف ہمیں بتا دیا کہ ایمان بھی صحیح اور اعمال بھی صحیح، اس کے بعد میں پھر جنت کی خواہش کرو اور اس کے عمل ویسے عمل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچائیں گے. اور ورنہ پھر خواہشیں کر کے خالی جنت میں جانے کی اور کچھ کام نہ کریں، کوئی عمل نہ ہو تو پھر ایسی جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تمام اپنی رضا والے کاموں کی توفیق دے جن سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.